ویورز، پاکستان کی سیاست میں، تحریک انصاف کی سیاست میں کلائمیکس کا اینٹی کلائمیکس نظر آیا. بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت بڑا یو ٹرن نظر آیا جب عمران خان صاحب نے 2 نومبر کا جو دھرنا، جس کے متعلق پچھلے 1 مہینے سے ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی، انہوں نے ایک سیاسی ہلچل مچائی ہوئی تھی، اس کو مؤخر کر دیا، ختم کر دیا. اس کے ان کی لاجک میں بعد میں آئیں گے. انہوں نے جو فرمایا کہ سپریم کورٹ نے آج ہیئرنگ کی اور 2 دن میں جواب طلب کر لیا نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی پتا تھا، آج سے 15-20 دن پہلے پتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے اور اس کی نیکسٹ ہیئرنگ آج یعنی 1 نومبر کو ہے. لوگ یہ سوال پوچھنے پہ ان سے مجبور ہیں کہ اگر یہی سب کچھ انہوں نے کرنا تھا اور سپریم کورٹ میں ہیئرنگ لگنے کے بعد ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہے، تو پھر انہوں نے 2 نومبر کی کال کیوں دی؟ اور میں اس لیے اس سوال کو بار بار اٹھا رہا ہوں کیونکہ 3 بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں عمران صاحب کی اس کال کی وجہ سے. خواہ وہ شیل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی فورسز کی طرف سے آئے تھے، پولیس کی طرف سے آئے تھے، لیکن صورتحال جو بنائی گئی وہ عمران خان صاحب نے کریٹ کی تھی. 3 لوگ ہلاک ہوئے، خیبر پختونخوا کے 2 لوگ ہلاک ہوئے، پی ٹی آئی کی کارکن، اور ایک بچہ جو ہے شیلنگ لگنے سے ہلاک ہوا. اس کا جواب کون دے گا؟ عمران صاحب تو کل یوم تشکر منا رہے ہیں اور خوشیاں سیلیبریشن منا رہے ہیں، لیکن ان 3 گھروں میں تو ماتم بچھا ہوگا. عمران خان صاحب کو یہ احساس بالکل نہیں تھا کہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا اور ایکسیپٹ کرنا سپریم کورٹ کو، تو یہ تو 10-15 دن پہلے بھی کر سکتے تھے وہ، جب سپریم کورٹ نے کیس کو ٹیک اپ کر لیا تھا. تو یہ اتنا سارا سٹنٹ جو 3 لوگوں کی جانیں لے گیا، 3 گھروں کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے خوشیوں سے محروم کر گیا، اس کا ان کے بالکل ادراک نہیں تھا، ان کو کوئی احساس ہی نہیں تھا اس چیز کا. تو وہ کس طرح کے پولیٹیشین اور کس طرح کے لیڈر ہیں، یہ بہت سے لوگ سوال اٹھائیں گے. ہم آج کے پروگرام میں ضرور یہ سوال رکھیں گے حکومت کی کتنی بڑی فتح ہوئی ہے یا کتنی بڑے شکنجے میں وہ جکڑے گئے ہیں، کیونکہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے کمیشن بنانے جا رہی ہے، وہ اپنے حساب سے سوال پوچھے گی، اپنے حساب سے ٹی او آر طے کرے گی، اور اس میں حکومت آئیں بائیں شائن نہیں کر پائے گی شاید. ان تمام چیزوں پہ ویورز آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. اعجاز چودھری صاحب، یہ ہوا کیا ماجرا؟ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، اتنا آپ لوگوں نے ہائپ کریٹ کی، اتنا بڑا یو ٹرن، یہ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو اتنا زیادہ لوگوں کو شیلنگ کروانے کی، اذیت دینے کی، پورے پاکستان کو رستے رکوانے کی، مروانے کی کیا ضرورت تھی اعجاز چودھری صاحب، اگر یہی سب کچھ آپ نے کرنا تھا آج؟ بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا، اور آپ کے جو یعنی وہ ابتدائی فکریں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، جو پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا، اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ اس کا اثر جا رہا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ پچھلے 15 دن اسی لیے اس فیز میں گزارے کہ جہاں جہاں میسج جانا چاہیے ٹھیک طریقے سے جانا چاہیے. 7 مہینے ہو گئے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہوئے. اعجاز صاحب مجھے ایک بات بتائیے سر، یہ تو میں آپ کا 7 مہینے سے عمران صاحب کی بات سن رہا ہوں، مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کو جب پتا تھا سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیا ہے، پہلی کو ہیئرنگ ہے، تو یہ آپ نے 2 نومبر کا اتنا بڑا پولیٹیکل سٹنٹ کیوں کیا جس میں 3 لوگوں کی جانیں چلی گئیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ جو صرف نوٹسز ہوئے تھے اس سے قطعی طور پہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا اگلا قدم کیا ہوگا. اور ہم اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اور جو عدالت کی کارروائی ہے یہ ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہے. اب بھی میں یہی کہتا ہوں، پولیٹیکل سٹرگل اور عدالت کی کارروائی ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. یہ کورٹ نے آپ کا پریشر ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے آپ نے جو مطالبہ کیا، آپ نے اتنی بڑی ہائپ کریٹ کر دی، آپ اسلام آباد اور ملک کو سیبوٹیج ہونے لگا تھا، تو سپریم کورٹ نے بقول آپ کے آپ کا پریشر ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو سمجھ جاری کیا جائے وہ کیا. سمجھ آ رہی کہ آپ ہمیں آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جی کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا پریشر؟ میں آپ کہہ رہے ہیں سر، آپ کے کہنے کا مطلب یہ نکل رہا سر. میں نہیں کہہ رہا، مطلب آپ نکال رہے ہیں، میں نہیں نکال رہا. میں تو بالکل سادہ سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر نظریہ ضرورت موجود ہے. وہ بہت سارے کام ایسے کرتی ہیں کہ ان کے اوپر حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو آپ کو سر یہ کس طرح پتا چل گیا آج کی حکومت اثر انداز نہیں ہوگی اور آپ 2 نومبر کو جتنا آپ نے اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا وہ نہیں؟ یا دوسری اعجاز صاحب ایک بات بتا دیجئے میرا مکمل جی آپ کوئی ٹائم سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، اور کوئی نہیں آ رہا. فکرہ مکمل ہو لینے دیں.
جی کر لیں فکرہ مکمل ہو لینے دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو یاد ہے کہ پھر ایک چیف جسٹس بعد میں کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی قرار دے دیا کہ میں صرف تھوڑے اشارے کر رہا ہوں. سر یہ نسیم حسین شاہ صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں, سجاد علی شاہ صاحب, یہ وہ دور تو نہیں رہا سجاد صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ شک تھا کہ آج کی جسٹس جمالی صاحب کی جو کورٹ ہے وہ سجاد علی شاہ صاحب کی طرح کنٹروورشل ہوگی یا نسیم حسین شاہ صاحب کی طرح جن پہ چمک کا الزام لگا, آپ جو کیس تھا نواز شریف صاحب کا ان کو بحال کر دیے گا, وہ ہوگی. تو آپ نے اس کو دیکھا پہلے, اور آج آپ کو تسلی ہوئی 1 نومبر کو جب انہوں نے ہیرنگ میں وہ تمام چیزیں کی جو آپ سمجھتے ہیں صحیح. مطلب آج آپ کو تسلی ہوئی, ورنہ ادروائز آپ سمجھ رہے تھے کہ جسٹس جمالی صاحب بھی کنٹروورشل جج ہے, نظریہ ضرورت کے تحت وہ بھی وہی کچھ کریں گے جو حکومت چاہے گی. آپ یہ سوچتے رہے آج 1 نومبر تک. واضح طور پہ دو باتیں ہیں, واضح طور پہ دو باتیں. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی. دوسرا انہوں نے فری کین سے یہ کنسنٹ لے لی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات, جو جوڈیشل کمیشن اس کے تحت قائم ہوگا اس کے بارے میں کورٹ نے خود بھی کہا ہے کہ وہ سزا دینے کے قابل ہوگا, وہ 1956 کے ایکٹ کے مطابق نہیں ہوگا. آپ اس کے فرق کو ذرا سمجھتے چلے جائیں. لیکن میرا جیسا سیاسی کارکن پھر بھی سیاسی صاحب بندے آپ کے نظر نہیں آئے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے بنی گالہ میں کچھ 100 لوگ کھڑے رہے, لاہور سے ہمیں کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی, پشاور میں ہمیں کچھ 3-4 ہزار لوگ ہوں گے جو آئے ہوں گے خیر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, سندھ میں کوئی ہلچل نظر نہیں آئی. آپ کا تو یہی دعویٰ کہ 10 لاکھ لوگ آپ جمع کریں گے اسلام آباد میں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو اس لیے موخر کرنا پڑا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ جس طرح نواز شریف صاحب نکلے تھے اس کے لیے افتخار چودھری کی بحالی کے لیے باہر, نہ آپ کے لیڈر باہر آئے, نہ ان کو نظر آیا کہ اتنے لوگ ہوں گے. لوگ باہر مرتے رہے, پٹتے رہے, شیلنگ کھاتے رہے. عمران صاحب بنی گالہ میں بیٹھے رہے. آپ کے لوگ اسلام آباد میں انٹر کیا ہو سکے, اپنے شہروں سے باہر نہیں نکل سکے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ تحریک انصاف کی یہ سیاست جو ہے بری طرح فلوپ ہوئی ہے اس کے اندر؟ کامران بھائی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں گزشتہ 4 روز مسلسل میں داتا دربار سے میں نے اپنی واک کا آغاز کیا, آپ اکیلے بندے, جیلم تک میں پیدل چلتا. جی آپ اکیلے بندے, میں 10 لاکھ کی بات کر رہا ہوں. لوگ تھے, سینکڑوں لوگ تھے. سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں میں بڑا فرق ہے سر. آپ تو لاکھوں کی بات کر رہے تھے, آپ لوگ نہیں نکال سکے. میں کہتا ہوں ایکسیپٹ کریں کہ آپ کو یہ, آپ تحریک انصاف کو ڈیفیٹ ہوئی ہوں کہ لوگوں نے خود ٹرسٹ نہیں کیا اس کال پہ, تو آپ کو موخر کرنا پڑا. یہ مجھے بتائیے, آپ جس بات کو ڈیفیٹ کہہ رہے ہیں, اگر یہ سپریم کورٹ جو ہے اصل راستہ اختیار کر لے تو آپ اپنے نتیجے کے اوپر پہنچ گئے. اس ملک کا مجھے بتائیں پورا انٹیلیجنشیا سمیت آپ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ چوئی صاحب آپ کیوں نہیں مان لیتے, آپ دیکھیں تو صحیح سپریم کورٹ کیا سر. یہ تو ہم آپ سے کہتے تھے, آپ کہتے تھے کہ نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, کل عارف علوی صاحب ہمارے پروگرام میں, اس سے پہلے آپ کے لوگ آئے, ہم نے آپ سے کہا کہ جناب سپریم کورٹ میں کیس ہے آپ ٹرسٹ کریں. آپ نے کہا جی سپریم کورٹ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ایف بی آر کچھ نہیں کر سکتی, نیب کچھ نہیں کر سکتی, وہ ساری گورنمنٹ کے انڈر ہے. اب راتوں رات یہ حقیقت کس طرح چینج ہو گئی, ایکسیپٹ اس بات کے کہ آپ لوگوں کو نکال نہیں سکے, لوگ آپ کے کال پہ لبیک کہہ نہیں سکے, اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سیف ہے اپنا فیس کرنا, اس طرح کر لیا جائے. لیکن 3 لوگ مرے اس کے اندر. کل یوم تشکر کے بجائے یوم سوگ کیوں نہیں منا رہی پی ٹی آئی؟ آپ کے 3 لوگ مر گئے اس کال کی وجہ سے, ایک ناکام کال. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ شکر تو اللہ کا ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں. جب پولیٹیکل میں اپنے ایمان کی مطابق بات کر رہا ہوں, جب پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے اس میں جیل بھی ہوتی ہے, تشدد بھی ہوتی ہے, اس میں کوڑے بھی ہوتے ہیں, اس میں مار بھی پڑتی ہے, اس میں جان بھی چلی جاتی ہے. اس میں لیڈر باہر نکلتا ہے, اس میں لیڈر فور فرنٹ میں جاتا ہے. سر آپ کے لیڈر باہر ہی نہیں نکلے, بنی گالہ کے پہاڑ سے اترے نہیں نیچے. ابھی تو کارکن جو باہر نکلے ہوئے تھے تو لیڈر کی ضرورت ابھی پیش نہیں آئی, اور کارکنوں قربانیاں ہوتی رہتی, بندے مرتے رہتے. سڑک پہ ساری رات کھڑا رہا ہے, آپ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. میں وہاں پر نفرتوں کی ایک دیوار, چیف منسٹر نے مروا دیا 2 بندوں کو اور آپ نے موخر کر دیا دھرنا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. میں آگے نفرتوں کی دیوار کھڑی کر دی, آپ اس بات کو نہیں سمجھتے. اجاز صاحب انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے کیا, لیکن یہ پٹھان کا نعرہ جو پہلے نواز شریف صاحب نے پنجاب کا نعرہ لگایا تھا بے نظیر بھٹو کے خلاف, آپ نے وہی نعرہ لگایا پٹھان کا. تو آپ میں اور آپ کے مخالف میں کیا فرق رہے گا جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں؟ پٹھان کا نعرہ تو آپ نے لگایا نا کہ تحریک انصاف پٹھان. جی بالکل لگایا, میں آپ کو سپیچ سنواتا ہوں. پٹھان کا نعرہ نہیں لگایا. میں بھی پروڈیوسر سے کہتا ہوں سپیچ سنائیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف پٹھان ہے, پٹھان تحریک انصاف ہے, اور ہمیں روکا جا رہا ہے, صوبے سے کاٹا جا رہا ہے, پنجاب والے روک رہے ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ روک رہی ہے. اور کیا یہ نعرہ لگایا, نواز شریف نے لگایا تھا نا, وہ جو نواز شریف نے لگایا تھا وہ بالکل مختلف تھا. اس میں تعصب کی بو آئی تھی, وہ نفرت تھی. اور اب بھی شہباز شریف نے جو کام کیا ہے,
عابد علی صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ تحریک انصاف بند کر کے جی سر آپ کا پوائنٹ بالکل کر دیا، کیوں راستہ بند کیا ایک چیف منسٹر کا؟ آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ عابد علی صاحب یہ پریشر ہے عمران خان صاحب کی کال کا، جو آج آپ کو بھی ماننا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جواب مانگ لیا اور آپ پرسوں نواز شریف صاحب ان کی فیملی کا جواب داخل کریں گے، یہ آپ مانتے ہیں کہ اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو آپ نے اس طرح کورٹ کو جواب نہیں ہونا تھا جیسے چوائس صاحب کہہ رہے ہیں؟ کامران صاحب دیکھیں، وزیر اعظم صاحب تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ کمیشن بنا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم تو کبھی بھاگے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا پریشر نہیں ہے، ان کے ساتھ تو دو بندے نہیں نکلے، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس کے ساتھ تو 50,000 لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا، کنٹینر بھاگے لے جاتے، 500 بندہ روڈ کے اوپر نہیں تھا، 10 بندے نکلے نہیں ہیں۔ خان صاحب بنی گالا سے تو خود نکلے نہیں تھے، انجوائے کرتے تھے، ٹی شرٹ پہنتے تھے، پش اپ نکالی، لوگوں کو ٹائی پائی کیا، ذلیل کر کے نکال دیا۔ اتنے بہادر ہیں کہ مجھے پتا نا کہ ان کی ماضی کا صرف 3 دن میاں والی جیل میں نکالے تھے انہوں نے، تو آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے پرویز مشرف کے دور میں، صرف 3 دن، اور معافی نامہ لکھ کے سائن کر کے یہ باہر آئے تھے۔ مجھے پتا یہ کتنے بہادر ہیں عمران خان، اور ان کا جو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں سے کلیئر کروانا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں سے کیونکہ جب بھی آتے ہیں ہمارے پر کامران صاحب الزامات لگا دیتے ہیں، کچھ پنڈت رات کو بیٹھتے ہیں، رات کو ہی گورنمنٹ کو سلا دیتے ہیں، کبھی ہمیں آرم فورسز کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، کبھی فلان سے۔ وہ پنڈت ڈیلی، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو کئی چینلز کو، وہ پنڈت بیٹھتے ہیں، پیڈ قسم کے پنڈت بیٹھتے ہیں، پلانٹڈ پنڈتوں کو بٹھا کر روزانہ ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں، بالوں کو تیل شیل لگا کے گورنمنٹ اب گئی۔ یار کامران صاحب دیکھیں، ہمیں پاکستان کی عوام نے ان کی گالیاں دینے کے لیے ووٹ نہیں دیے، ہم نے پاکستان کی عوام سے وعدے کیے ہوئے تھے جن کی تکمیل کے لیے لوگوں نے نواز شریف کو چنا، نواز شریف کو وزیر اعظم چنا۔ یہ منہ اٹھاتے ہیں، گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، منہ اٹھاتے ہیں، الزام لگانا، یہ ان کا وتیرہ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ کہتے تشدد کیا، میری بات سنیں کامران بھائی جی، آپ کی ماشاءاللہ آپ کی صحافت کی زندگی کو کتنے سال ہو گئے؟ میرا 11 سال ہو گئے ماشاءاللہ، 15-20-11 سال ہو گئے۔ بتائیں کبھی کسی چیف منسٹر نے کرینوں سمیت، گلیلوں سمیت، اور وہ شہد کی بوتلوں سمیت، اور جو وہ اسلحہ لے کر آئے ہیں، مجھے بتائیں کہ ریاست کے اوپر دعویٰ بولنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں جی کہ میں نے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا، اب میں نے اسلام آباد پہ، یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ چیف منسٹر کے منصب کے شانہ شان ہے کہ کرینوں سے؟ بھئی آپ آگے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، کبھی آپ ڈرائیور کا رخ کرتے ہیں، آج تک بتائیں کہ ایک بھی پی ٹی آئی کے کارکن کو پنجاب حکومت نے، ہماری حکومت نے روکا، اریسٹ کیا؟ کوئی ایک مثال دے دیں۔ جب آپ گلیلوں، بندوقوں اور دوسری ڈیوائسز کے ساتھ آئیں گے جی کہ ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے، یار ریاست ہے اس ملک کے اندر، آپ دنیا کو کیا میسج دینے ہیں؟ پھر جو قانون تھا، جو دائرہ اختیار تھا، وہ گورنمنٹ نے اپنے اختیار، اپنی ریٹ کو قائم دائم رکھنا تھا۔ یہ ان کو شوق تھا تو کے پی کو بند کرا کے دیکھ لیتے کہ ان کے کہنے پہ لوگ کتنی سٹرائک کرتے ہیں۔ میں آپ سے بینگ پولیٹیکل سٹوڈنٹ ایک سوال ہے، تو یہ کے پی میں سٹرائک کی آواز دے، کال دینا۔ اچھا لیکن عابد صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے، یہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے یہ بتائیے کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ پرسوں تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی جواب داخل کرے گی، ان آف شور کمپنیز کا بھی، ان فلیٹس کا بھی، اور ان چیزوں کا۔ مطلب اب آپ یہ جواب دیں گے، پرائم منسٹر یہ جواب دیں گے اپنے بچوں کے بہاف پہ؟ دیکھیں ہم بہت خوش ہیں کہ جو ہم عدالت عظمیٰ کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نہیں یہ کہتے اوے جج، اوے فلان، میں نہیں مانتا، یہ ہم نہیں کہتے۔ ہم نے عدلیہ کے ہر ڈیسیجن کی رسپیکٹ کی ہے، کریں گے جو عدلیہ کہے گی، جو قوانین کے تحت عدلیہ کمیشن فارم کرے گی، ہم ہر لحاظ سے جس کو وہ کال کریں گے، وہ اپنی عدالت، وہ کمیشن جو آنریبل کمیشن بنے گا اس کے آگے اپیئر ہوں گے۔ اب تو کامران صاحب یہ جو میں میرا ایک منٹ لوں گا بھائی کا، یہ جو کنٹینر پہ پیپر ہلاتے ہیں نا، یہ پیپر نہیں ہلنے، وہاں پہ ایویڈنسز آنے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کہ میں کمپیوٹر سے فلان لیک ہوئی، یہ نہیں ہوگا۔
اب آپ کو ایویڈنسز پروڈیوس کرنے ہوں گے اس کمیشن کے سامنے جس کا ویلا 3 سال ہوگا. پھر آپ کو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سرخرو کرنا ہے تو پھر یہ پھر اس کی بھی سزا کا تعین ہوگا کہ عمران خان نواز شریف صاحب سے معافی مانگے گا, قوم سے معافی مانگے گا اور اپنے کیے پہ پوری قوم کو پھر جو دیکھیں کروڑوں روپیہ لگا نقل و حمل میں پولیس میں 3 بندے مارے گئے. سب سے بڑی بات تو یہ کروڑوں روپیہ تو جناب سائٹ پہ 3 بندے مارے گئے بے گناہ, بچہ ایک مارا گیا. میری دیکھیں جو جانے گئی اس کا بے حد افسوس ہے, اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے. آپ ذرا ایکوائر کر لیں کہ وہ جو آپ ابھی کے پی میں بتا رہے تھے تو میری جو انفارمیشن ہے تو وہ میرے خیال سوسائیڈل اٹیمپٹ ہے, لیکن مجھے اس کے فیکٹس نہیں پتا. لیکن جو خیر میں تو ذمہ داری فکسی تحریک انصاف پہ کر رہا ہوں اس کی, کیونکہ انہوں نے حالات پیدا کر کے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. میں آگے جاؤں گا. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. قصوری صاحب آپ باہر قانون صبح آپ کی میں باتیں سن رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر, آپ کہہ رہے تھے سیکیورٹی رسک والا معاملہ ہے پرائم منسٹر کو لے کے. سر یہ کیس آپ کے خیال میں کتنا جاندار ہے اس وقت, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب کا وہ احتساب جو اپوزیشن چاہ رہی ہے, کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, وہ ہو جائے گا؟ اور کس بنا پر ہم لوگ ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں؟ پاناما کا کیا تعلق سیکیورٹی رسک سے؟ لیکن کامران بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز کو کولڈ سٹوریج میں ڈالنا ہو جی, یا جس چیز سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا ہو یا جس ایشو سے کو ڈیفیوز کرنا ہو, اس کے اوپر کمیشن بن جاتا ہے. کمیشن از لائک اسی ڈیپ فریزر کہ ڈیپ فریزر میں آپ نے گوشت رکھا اور 6 مہینے کے بعد نکال لیا, کھا لیا اسی دی. تو یہ ڈیپ فریزر میں آپ نے ایشو کو ڈال دیا. اب ہمارے ہاں جو کمیشنز کی جو بیک گراؤنڈ ہے, جو تاریخ ہے, ہمارے ہاں پہلا جو تھا کمیشن بنا حمود الرحمان کمیشن. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک کمیشن بنایا گیا کہ کازز ڈھونڈے جائیں کہ ہاؤ ہستہ بستہ پاکستان, قائد اعظم کے بڑھاپے کی کاوش کا پاکستان, علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان, اور مسلمانوں نے ہند کی 200 سال پر محیط قربانیوں کا پاکستان کیسے ٹوٹا. ٹھیک ہے, اس پر کروڑوں روپے لگ گئے اور کمیشن پر. آج تک ٹیکس پیئر کو نہیں پتا کہ اس میں کیا اس کی رپورٹ آئی بھی تو انڈیا سے پبلش ہوئی مشرف صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے جی صحیح. پھر دوسرا ہوا میمو گیٹ ہوا. میمو گیٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کمیشن کو بنایا, اور اس کمیشن کا آج تک نہیں پتا لگا کہ اس کمیشن میں کیا طے پایا. قصوری صاحب اس پہ آ جائیں پلیز, اب وقت کی بڑی قلت ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اب اس پہ آ جائیں. پھر دیکھیں پھر آپ کا ہے ایبٹ آباد کمیشن, وہاں بھی نہیں پتا لگا. ٹھیک ہے, کمیشن ہمارے ہاں اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ نے کولڈ سٹوریج میں ڈالنا ہو, کسی چیز کو آپ نے جو ہے ایک سر ماڈل ٹاؤن کا کمیشن بنا, جسٹس باقر کی رپورٹ آئی, اس کا کچھ نہیں ہو سکا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر, لیکن کیا سوال ہے جو نواز شریف صاحب سے پوچھنے چاہیے اس کمیشن میں, جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بات صحیح ہوگی, صحیح سمجھ جائے گی, صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا وہ سوال ہے جو پوچھنے چاہیے؟ کامران اصل میں جو ایشو جو ہے نا, جو سامنے ابھر کے سامنے آیا ہے, جی وہ ہے اسلام آباد سیکیورٹی سکینڈل. جو ڈان میں جو خبر چھپی, دیٹ از اے ریئل میٹر. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیر از اے, اور یہ نمبر 1 ایشو ہے, دیٹ از اے ریئل ایشو. یہ جو پیناما ہے یہ آلریڈی پچھلے وزیر کو سیک تو کر دیا ہے, سیکنڈری سٹیج پہ جا چکا ہے, اور اس پر ایک وکٹ گر چکی ہوئی ہے, باقی وکٹیں گرنے کا احتمال ہے. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا معاملہ ہے یہ وائلیشن ہے پاکستان آرمی سیکرٹ ایکٹ آف 1923, جس میں کہ اس قسم کی لیکیج جو ہے اس کی سزائے موت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھا روزن برگ جس بنایا امریکہ کے لیے, اس نے 1951 میں سیکرٹ پاس آن کر دیا رشیا کو, اور 1953 میں کہ وہ روزن برگ جو کہ وہاں کا قدیر خان تھا, اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو جو ہے الیکٹریکیوٹڈ کر دیا گیا, ان کو سزائے موت دی گئی. تو یہ اب آپ کس پہ اپلائی کر رہے ہیں, یہ سیکرٹ ایکٹ کس پہ اپلائی ہوگا قصوری صاحب؟ جی یہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کس پہ ہوگی؟ دیکھیں جو
اب وہ تو ابھی تفتیش ہونی ہے, میں آئی کانٹ فورکاسٹ, لیکن وہ اس کی تفتیش جو ہے آرمی کر رہی ہے, اینڈ دیٹ ایشو ہیز اوورٹیکن, جو ہے اس نے پہناما کو اوورٹیک کر لیا ہے, اینڈ دیٹ از دی ریئل ایشو, جس میں کہ آرمی از ویری سینسٹیو, آرمی از ویری ایکسٹریملی سینسٹیو آن دیٹ ایشو. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. پھر آپ نے دیکھیں کہ میڈم ماتا ہاری تھی, اس کو 1917 ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے, اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا گیا فرانس میں, بڑی خطرناک ایگزامپل دے رہے ہیں. ہسٹری تھی کہ لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنٹی کی, وہاں یہ کوئی طالبان نہیں تھے, کوئی کسی کا گلا کاٹ دیا, مہذب دنیا نے اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا. آپ نے مجھے وہ سوال نہیں بتایا. دس از دی موسٹ سینسٹیو ایشو. ٹھیک ہے عابد شیخ علی صاحب, آپ کی حکومت کے لیے اس وقت ایشو ہے اتنا بڑا, میرے خیال تو پرویز رشید صاحب سیک ہو گئے, اب انکوائری بیٹھ رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے ابھی بھی آرمی آپ سے بہت ناراض ہے اس چیز کو لے کر, یہ سینسٹیو ایشو ہے؟ دیکھیں, جو جہاں تک آرمی ہے وہ ہمارا فخر بھی ہے, ہم فخر کرتے ہیں اپنے پاکستان کی آرمی پہ, جنہوں نے دشمن کو نکیل ڈالی, جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانیں قربان کی, تو ہمیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بے حد احترام کرنا چاہیے. اس طرح ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر اپنی آرم فورسز کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. اس کے بارے میں چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی, تو آپ انتظار کر لیں. جو کمیشن بنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیکیورٹی بریچ ہوئی تو اس کے کوئی بھی حق میں نہیں ہے, اور اس کا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں آرم فورسز کے ادارے بھی ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے. تو آپ کے نزدیک یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, انتظار کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں جی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آرم فورسز کی بات آ جاتی ہے, بڑا سینسٹائز ہو جاتی معاملات, تو میں ہمیشہ میری یہ ایک آرگومنٹ رہا ہے کہ چاہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر وہ بھی ان کو بڑی ویلڈ بات ہے آپ کی یہ تو, لیکن وہ بس خبر آ گئی تھی اس لیے. مجھے بتائیں کہ پوری ہمیں اپنے اس انسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے. میں یہی میری سمیشن ہوگی کہ ہمیں اپنے آرم فورسز کو اس لیول پہ ڈسکس نہیں کرنا. قصوری صاحب ڈسکس نہیں کریں گے اس پہ, یہ ایسا معاملہ ہے کہ سینسٹیو ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور میں بات کروں گا اعجاز چودھری صاحب. سر اب آپ کیا کریں گے؟ کل آپ اظہار تشکر بنا رہے ہیں, تو اس کے بعد اب آپ کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے, جو ٹی او آر ہے کورٹ کے, اس کو ایگری کریں گے, یا ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ ٹی او آر آپ کے حساب سے نہیں بنتے تو پھر آپ دھرنے کی کال دیں گے؟ کوئی اسٹریٹجی بنائیے اس بارے میں اعجاز صاحب. کامران بھائی, پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو سیکیورٹی لیک ہے نا, اس میں ایک استدلال یہ استعمال کیا گیا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو اس لیے استعفیٰ لیا گیا یا ہٹایا گیا کہ تحقیقات شفاف ہو سکیں. تحریک انصاف بھی 7 ماہ سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ جناب وزیر اعظم آپ استعفیٰ دے دیں, آپ اپنی پارٹی میں سے کسی کو لے آئیں تاکہ تحقیقات شفاف ہو سکیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ہی دلیل کے اندر خود وہ, لیکن اعجاز صاحب اب اگر کورٹ اگر پرائم منسٹر کو سسپینڈ نہیں کرتی اور کہتی ہے وہ بحال رہے, اور پھر بھی تحقیق کو آپ مان لیں گے یا نہیں مانیں گے اب بھی کمیشن کی فائنڈنگز کو؟ اور ان کو دیکھیں نا, میں تو آپ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی پلیز. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹی او آر 3.5 ماہ جس کے اوپر قوم کے ضائع کیے گئے وہ فائنل ہو گئے تھے, اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق رائے تھا. آج جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے وہی ٹی او آر ہیں جو ہم عدالت کے اندر پیش کر دیں گے. جب عدالت کو سبمٹ کیا ہے تو ایک کامن سینس ہے کہ ہمارا اصل ہدف وزیر اعظم سر یہ ٹی او آر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, آپ ڈیسائیڈ کریں؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کے لیے, یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی؟ کورٹ کرے گی جی, کورٹ کرے گی نا, لیکن آپ ہم سے, یعنی ہم اپنی کوئی درخواست تو پیش کر سکیں گے نا کہ یہ اپوزیشن کے ٹی او آر ہیں یہ. لیکن میں آپ کو 2-3 چیزیں جو ذہن میں میرے ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں. یہ کسی خاص کمیشن کی طرف بھی بات بڑھ سکتی ہے, یہ لیجسلیشن کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے. ایک سینٹ میں باقاعدہ بل ٹیبل ہوا ہے جو سینٹ سے یعنی گزر گیا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ بہت وقت گزرنا ہے. دوسرا بات یہ, اس میں یہ کوئی تلاش کرنا کہ جناب بندے نہیں نکلے, وہ فلانا بڑا بزدل ہے, جتنے بہادر یہ ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. یہاں سے کیسے دم دبا کے گئے تھے جدہ,
معافی نامے لکھ کے اور تحریری لکھ کے، سب جانتے ہیں اس بات کو. عمران خان کم از کم اپنے ملک کے اندر ہے اور ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو پوائنٹ آ گیا بہرحال آپ مانیں گے نا کہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جاتے سر. نہیں لیکن باہر نہیں گئے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی باہر نکلے نہیں عوام. شیخ رشید صاحب رو رہے ہیں، ان کے جلسے پہ نہیں آ سکے، پہاڑ سے نیچے اتر کے سڑکوں پہ نہیں آ سکے. جی میرے بھیا جو فیکٹ ہے آپ اسے بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن سر میں تو کروں گا بار بار، آپ جواب وہی دیے جائیں، میں تو سوال اٹھاؤں گا. آپ کو حق حاصل ہے، مجھے آپ کو حق حاصل ہے مجھے جواب دینے کا موقع جی سر، آپ پورا ٹائم لیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ کا رویہ یہ بہت بڑی اہم بات ہے جس پہ یعنی ظاہر ہے لوگوں کو زحمت دینا، ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بریک لینی ہے، یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہو رہا ویورز. یہ وہی باتیں ہیں جو اجاز چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں نا، ابھی ٹائم لگے گا، ابھی چیزیں جو ہم ان سے پہلے ان سے کہتے رہے کہ جناب آپ ویٹ ہی کر لیتے، لیکن اس وقت عمران خان کا بینٹ آف مائنڈ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے. لوگ کہتے ہیں کیونکہ لوگ نہیں نکلے تو ان کا بینٹ آف مائنڈ چینج ہو گیا ہے، واللہ عالم. لیکن 3 لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس کا جواب کون دے گا؟ ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں. قصوری صاحب 3 مختصر سوال آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا عدالت کے جو سوالات ہیں پاناما کو لے کر نواز شریف صاحب ان کا جواب دے پائیں گے؟ آپ کے نزدیک آپ بھی لائر ہیں. نمبر 2 کہ آپ کو لگتا نہیں کہ نواز شریف صاحب نے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا جب لانگ مارچ ہوا افتخار چودھری کے لیے؟ اگر عمران خان بھی کرتے تو شاید آج وہ کل دھرنا ہو رہا تھا اور معاملات جو تھے وہ ایک تحریک کی صورت میں جو چاہتے تھے وہ کامیاب ہوتے. تیسرا، آپ کو لگتا ہے کرائسس اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ بڑی خوبصورتی سے اور کامیابی سے گورنمنٹ نے ڈیل کیا سارے معاملے کو نواز شریف صاحب کے لیے؟ قصوری صاحب. نمبر 1 جی، میں نہیں سمجھتا کہ کرائسس از اوور. دیکھیں حالانکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد نارملی جو ہے وہ سچویشن ڈیفیوز ہونی چاہیے تھی اور دونوں طرف سے کوئی خیر سگالی کے بیانات آنے چاہیے تھے. لیکن جو بیانات آ رہے ہیں نون کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، ان میں جو تنقید کا پہلو ہے، اور تنقید بھی بڑی اپنی پوائنٹڈ قسم کی تنقید، وہ نہیں ہوئی. جب اپنا نثار علی خان سے پوچھا گیا کہ وہ کل جلسہ کریں گے، اس کی اجازت ہے، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ جا کے وہ جو جمہوریت گراؤنڈ ہے اس میں جا کے جلسہ کریں. اب کل دیکھنا یہ ہے، ابھی کنٹینر بھی جو ہے موٹر وے پر ابھی ہٹے نہیں. اچھا سر، ایک تو یہ ہو گیا، اور سر کورٹ کے سوالوں کے جواب دے پائے گی نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں؟ جی اچھا، دوسری جو ہے حکومت کے جو کورٹ کے جو سوالات ہیں، I am not privy to his case. اگر میرے پاس ان کا کیس ہو تو شاید میں ان اے بیٹر پوزیشن ہوں کہ ان کا موقف کیا ہے. لیکن سوالات جو ہیں ان کا جواب خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف کا سارا کیس یہ ہے کہ میرا اس میں اس افسانے میں میرا ذکر نہیں ہے. اب چیز یہ ہے کہ جو اپوزیشن والے جو ان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی 92 میں وہ بچوں کی عمریں 12 13 سال تھی، ان کے پاس کون سی کوئی کسوٹی تھی کہ جس کو لگاتے تھے وہ پارس بن جاتا تھا. تو اس کا جو ٹریل دیکھنی ہے. اب جو ٹریل ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، وہ ٹریل دیکھیں. 92 میں آپ کا موٹر وے بھی بنی، اس کے بارے میں اپوزیشن جو ہے ان کا خیال ہے کہ وہاں سے کیک بیکس آئیں جو وہاں چلی گئیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کورٹ دیکھے گی اس کو. اور سر آخری سوال میرا آپ سے اسی حوالے سے، مطلب آخری سے مراد وہ جو آپ سے پوچھا کہ اگر عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کی طرح سڑکوں پہ نکلتے تو ان کی تحریک کامیاب نہ ہو جاتی؟ اس طرح نواز شریف صاحب بہادری سے آئے، بیریئر سارے توڑ دیے، افتخار چودھری کو بحال کرا دیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کی 5-6 دن میں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا رہا ہوں کہ میں صرف ایک ہی شخص کو ان کی پارٹی میں کریڈٹ دیتا ہوں، اس کا نام ہے پرویز خٹک، جو کہ 17-18 گھنٹے ٹیئر گیس ایز اے چیف منسٹر وداؤٹ اینی پروٹوکول وہ کھاتا رہے. اس نے ثابت کیا کہ ہی از اے جینون پولیٹیکل پرسن، اور اس نے اپنے کریڈینشلز کو ثابت کیا. باقی جو ہیں اپنا اسد عمر کا یہ 48 آدھا اسلام آباد اس کی کانسٹیٹنسی ہے،
he has not worked in the constituency کہ وہاں سے لوگ لے کے آتا, نہ اپنا قریشی صاحب لائے, نہ جہانگیر ترین لائے. ان کو تو اپنے اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا, اور وہاں حلقوں میں کیمپین کو وپ اپ کر کے اپنے ساتھ لوگ لے کے آتے. بالکل ٹھیک جی. دائیں بائیں آ کے صرف اپنا جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے اپنے شکل دکھاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ 3 سوالوں کا جواب آ گیا. خان کو اس 4-5 دن میں عمران خان کو باہر نکلنا چاہیے تھا, اس کو بالکل نکلنا چاہیے تھا. دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو سامنے لیڈ کرے. جس طرح میاں صاحب نکلے تھے, بالکل ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا جی, بالکل ٹھیک. میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. نیپولین کہہ گیا تھا اگر 100 شیروں کا لیڈر کتا ہو تو سارے کتوں کی طرح مر جائیں گے, اور اگر 100 کتوں کا لیڈر شیر ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑیں گے. تو چیز یہ ہے کہ اٹ از چلیں جی, ہم جاتے ہیں پھر اسی بات پہ آپ شیر صاحب کے پاس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اینڈ کنوکشن. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ محاورہ بول دیا. ہمارے ساتھ آپ شیر صاحب بیٹھے ہوں, کہ نام میں شیر ہے. اچھا عابد بھائی میں یہ بتا دیجئے کہ یہ سوال دینے مشکل ہو جائیں گے, اس طرح قصوری صاحب کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن کہہ رہی ہے 92 میں ان کے بچے چھوٹے تھے, کک بیکس, موٹر وے, یہ وہ. جی میں 2 چیزیں پہلے کہتا چلوں. عمران خان صاحب کی آپ نے تقریر سنی تھی, کہتا آسمان گر جائے گا. خدائی دعویٰ تھا یہ کامران بھائی جی, کہ آسمان بھی گر جائے گا تو عمران خان یہ دھرنا اور استعفیٰ لیے بغیر نہیں جائے گا. صحیح ہے, جہاں تک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. قصوری صاحب نے بات کی موٹر ویز کی یا فلان کی, تو انہی کے دور میں یہ پرویز مشرف نے 8-10 سال گزارے, انہوں نے کنگال لیا. تو وہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا. اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. صرف ایک ہی کیس ان کا پاس بنا تھا ہائی جیکنگ کا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی نواز شریف صاحب کو مکھن کی طرح, مکھن سے جیسے بال نکلتا اللہ تعالیٰ کی ذات نکالتی ہے. میرے جو بھی ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے. وہ مشرف نے 7.5 سال ان کی فیملی کا ٹرائل کیا. وہ موٹر ویز ہو جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس میں سرخرو کیا. کیونکہ نواز شریف صاحب ہمیں پارٹی کی بھی میٹنگ میں کہتے تھے کہ یہ میں نے دبا اپنے اوپر سے مٹانا ہی مٹانا ہے. تو یہ تو ہم نے اب کورٹ کے اندر جانا نا. عابد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا یہ بات میں بڑا وزن ہے, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, یہ آپ کی بات بڑا وزن ہے. کیونکہ قصوری صاحب آپ اس وقت مشرف صاحب کو بڑا کلوزلی دیکھ بھی رہے تھے, تو ان کی بات میں بڑا وزن ہے کہ 7.5 سال تک جو ورس ان کے حریف تھے مشرف صاحب, وہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہے. تو آپ کس طرح آج کہہ رہے ہیں کہ کک بیکس وغیرہ کے الزامات صحیح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ I was not a member of his government, نہ میں ان کا وزیر نہ ان کا سفیر. یہ چودھری صاحب گجرات سے پوچھیں, یہ مشاہد حسین سے پوچھیں, یہ دانیال عزیز سے پوچھیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. اجاز چودھری صاحب یہی سوال میرا آپ سے کہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر بھی چلے گئے, بڑی مزیدار بات کی ہے قصوری صاحب نے کہ دانیال سے پوچھ لیں, کیونکہ دانیال جتنا ان کے اوپر چارج کیا کرتا تھا وہ آج اتنا ہی دوسری طرف جھکا ہوا ہے. چلیں جی, سیاست کا سوال ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوالات جو ہے یہ بھی خوبصورتی ہے. اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں پاکستان کے اندر حکمرانوں کا احتساب کبھی نہیں ہوا. کامران شاہد صاحب جناب اینکر سے علاوہ انسان بھی ہیں. جی بالکل, الحمدللہ, یہ قرضوں کے اندر ڈوب گیا ہے. سن تو لینا جی, الحمدللہ میں بھی کہتا ہوں, اور ساری الحمدللہ کہہ کے ساری بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. یہ ملک ڈوب گیا قرضوں کے اندر. یہاں غربت ہے, 22% لوگ سوئے کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں, 50% ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. جب زرداری کی حکومت تھی نا تو روٹی تھی 4 روپے کی, اب ہے 7 روپے کی. اور میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ آلو 20 سے 25 روپے ہیں. میں نے اس دن سارے شہروں سے پتہ کیا تو 50 سے 90 روپے تک آلو تھے. اس لیے خدا کے واسطے اس کو اس پہلو سے دیکھیں. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے جیت اور نون سر, یہ آپ اپوزیشن ہے, آپ نے یہ ایشو کو اٹھائے نہیں, آپ تو کسی اور ایشو سے چلے گئے ہمیشہ. اور کیا گورنمنٹ کی نیگلیجنس کو آپ نے اٹھایا کبھی نہیں بینگ اپوزیشن. مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سر, میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں, بریک لینی ہے. پھر بات ہی نہیں کر, نہیں میں کروں گا, ایک بریک لیں گے جی, بالکل بات کروں گا بریک کے بعد. اجاز چوہدری صاحب بات کمپلیٹ کر لیجئے. کل اظہارت شکر کے بعد آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور اس کے بعد کورٹ کا انتظار کریں گے, ایسا ہی ہے نا, کورٹ کے فیصلے کا, اور مان لیں گے اس کو آپ؟ جی نہیں مانیں گے. میں آپ سے ایک فکرہ کہتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں.
کل بھی سیاسی جدوجہد ہوگی اور آئندہ بھی سیاسی جدوجہد ہوگی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, سیاسی جدوجہد پہ بلیو رکھتا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کو اتنی تابناک ہے کہ اس کے اوپر پورا انحصار کیا جائے. آپ جانتے ہیں یہاں پر یہ عام بات پتہ ہے کہ جناب تھانے بکتے ہیں, اور یہ محاورہ تو عام ہی ہے کہ جناب وکیل کیا کرنا سیدھا وہی کر لیا جائے. اس لیے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پولیٹیکل سٹرگل کروں گا اور انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. اچھا اجاز صاحب ساتھ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا جی ٹھیک. عابد علی صاحب, کورٹس پہ آپ کو تو اعتماد ہے نا, مطلب اجاز چوہدری صاحب کی بات سے لگ رہا ہے ان کو اتنا اعتماد نہیں ہے, آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بے حد افسوس کی بات ہے, یہ ان کا وسیلہ ہے کہ تمام ایشوز کو کنٹروورشل بنانا. ثبوت کچھ پیش دیکھیں, عدالتیں قوانین, اصولوں اور ثبوتوں پر فیصلہ کر دیتی ہے, مفروضوں پہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. جی یہ مفروضے اپنے گھروں میں ضرور گھڑتے ہوں گے, عدالتیں حقیقت پسند ہیں, ہمیں عدلیہ کا احترام ہے, جی بالکل ٹھیک ہے, جو عدلیہ کے فیصلے ہو گئے ہم ان کو رسپیکٹ. ٹھیک ہے عابد بھائی, بڑی اچھی بات آپ نے کی. قصوری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اگلے 2-3 مہینوں میں اس کمیشن کا کچھ رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, یا 1 مہینے میں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے جی, اس کی ٹریڈیشن ماضی میں یہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کیس فیصلہ ہوتا ہے سالس پاپولائز سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا آف دی مولوی تمیز الدین خان کیس. سر وقت ختم ہو گیا, یہ ان کی رائے تھی, میں تو اسے ایگری نہیں کرتا. ہم تو سپیریئر کورٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں, ماضی واقع ایسا رہا ہے. افتخار چودھری تک, کل تک لے دیجیے اجازت.